سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ نے اس رپورٹ کی ریلیز ڈیلے کیوں کی؟ آپ نے چھپائی کیوں؟ اگر آئی ایم ایف یہ نہ کہتا کہ یہ قسط کے ریلیز کے لیے شرط ہے تو ای یو کی رپورٹ کی طرح الیکشن پہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کی طرح آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ کہ ان سب کو فکس کون کرے گا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پچھلی 4 سال میں یہ ہائیبرڈ نظام کر کیا رہا ہے؟ ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تو آپ سے مینج نہیں ہوتی، 10 ڈیڈ لائن آپ نے دے دیے، 23 میں ہو رہی ہے، 24 میں ہو رہی ہے، جون میں ہو رہی ہے، اکتوبر میں ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کل شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے کہ جلدی ہونی چاہیے، ڈیڈ لائن ہی چلا گیا۔ جیسے اس رپورٹ نے جوڈیشری پہ بات کی کہ جی جوڈیشری کی آزادی جو ہے، رول آف لا جو ہے، پورا اس پہ ایک چیپٹر ہے کہ اس میں جوڈیشری کی آزادی کے بغیر نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے، نہ گورننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے پاس تھی، 3 مہینے تو ریلیز نہیں کر رہے تھے۔ ریلیز کرنے کے بجائے انہوں نے 27ویں ترمیم کے ساتھ جو بچا کچا تھا جوڈیشری کا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ رپورٹ جو ہمیں بتاتا ہے، اور اسی لیے کہ یہ میڈیا میں، مین سٹریم میڈیا میں، ٹی وی پہ اس طریقے سے کور نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنا اور بار بار کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے تو وہی 3 سوالات جو زبیر صاحب نے کہے، دیکھیں 3 سوالات اٹھتے ہیں اور اسی بنیاد پہ اٹھتے ہیں کہ جو حکومت پہ کل رات میں ان کے سپوکس پرسن سن رہا تھا، ہمیں پرواہ نہیں ہے، یہ سسٹم کی رپورٹ ہے، یہ ہماری حکومت پہ ہے نہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ نے اس رپورٹ کی ریلیز ڈیلے کیوں کی؟ آپ نے چھپائی کیوں؟ اگر آئی ایم ایف یہ نہ کہتا کہ یہ قسط کے ریلیز کے لیے شرط ہے تو ای یو کی رپورٹ کی طرح الیکشن پہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کی طرح آپ چھپا کیوں رہے تھے؟ اس کا جواب چاہیے۔ زبیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس پہ میرے خیال میں ہمیں ایک وائٹ پیپر بھی لکھنا چاہیے کہ کون سے سوال ہیں گورنمنٹ سے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ ان سارے پارٹنرز کو بھی دینی چاہیے۔ دوسری بات، جو کچھ سٹیٹمنٹ زبیر صاحب نے کیے، جو سٹیٹمنٹس رپورٹ میں فیکٹ دیے گئے ہیں، فیکٹ رپورٹ کے خیال میں، آئی ایم ایف کے خیال میں ایز فیکٹ پریزنٹ کیے، ان کے جواب، ان میں بہت ساری سٹیٹمنٹس ایسے ہیں، اور آج تو میں آپ کو کوٹ کروں گا رپورٹ سے، ٹھیک ہے، کہ جب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے تو یا آپ اس کو ڈینائی کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں گے آپ ٹھیک اس کو کیسے کریں گے۔ ان سارے سوالات کے جواب کون دے گا؟ اور تیسری چیز کہ ان سب کو فکس کون کرے گا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو پچھلی 4 سال میں یہ ہائیبرڈ نظام کر کیا رہا ہے؟ ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تو آپ سے مینج نہیں ہوتی، 10 ڈیڈ لائن آپ نے دے دیے، 23 میں ہو رہی ہے، 24 میں ہو رہی ہے، جون میں ہو رہی ہے، اکتوبر میں ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کل شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے کہ جلدی ہونی چاہیے، ڈیڈ لائن ہی چلا گیا۔ ایک پرائیویٹائزیشن تو آپ سے مینج نہیں ہو رہی۔ آپ نے 4 سال کیا کیا ہے؟ جب جو سکور کارڈ آئی ایم ایف نے دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اکانومی کا اور گورننس کا دونوں کا بیڑا غرق ہے۔ اور اگر ان میں سے، ان 3 سوال میں سے آپ کے پاس کسی ایک کا بھی جواب نہیں ہے تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ مینڈیٹ تو آپ کا ہے ہی نہیں، لیجٹمیسی آپ کی ہے ہی نہیں، مقبولیت آپ کی ہے ہی نہیں۔ ریزائن کریں، جان چھوڑیں اس قوم کی، آگے جانے دیں، یہ گھٹن کا ماحول ختم کریں۔ ایک سوال آئی ایم ایف سے بھی ہے، آپ نے یہ سب کچھ لکھا ہے، we will need to ask the IMF, we will need to ask all the international partners of Pakistan, right? If the government is moving in the opposite direction of all of these findings, then will the world support a government that is trampling on the rights of the people of Pakistan? ثبوت تو یہ بتا رہا ہے، جیسے اس رپورٹ نے جوڈیشری پہ بات کی کہ جی جوڈیشری کی آزادی جو ہے، رول آف لا جو ہے، پورا اس پہ ایک چیپٹر ہے کہ اس میں جوڈیشری کی آزادی کے بغیر نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے، نہ گورننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے پاس تھی، 3 مہینے تو ریلیز نہیں کر رہے تھے۔ ریلیز کرنے کے بجائے انہوں نے 27ویں ترمیم کے ساتھ جو بچا کچا تھا جوڈیشری کا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔
تو اگر کر دیا تو اس سب کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہوتے ہوئے ہمارے یہ سوال نہیں بنتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بس کھڑی رہے گی اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ صرف یہ سہتے رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سمجھنے کی ہے۔ یہ رپورٹ اس لیے بنی نہیں تھی کہ یہ حکومت کی تنقید کرے، یہ رپورٹ ڈائریکٹلی جو ہے، بلکہ یہ میں یہ بھی کہہ دوں، آپ اس کو پڑھیں، یہ 186 پیج میں نے کافی باریکی سے پڑھے۔ یہ رپورٹ ہر کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ یہ حکومت کو تھوڑی سی سپیس دے سکے، کہیں جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کوئی تعریف کر سکے کہ وہ کرے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ نہ پبلش کر سکتے تھے نہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور ٹی وی پہ وہ 8 بجے کے 10 بجے کے پروگرام پہ آخری 5 منٹ جو ہے وہ اینکرز کو میرے خیال میں کہا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ اس پہ بول دیں، مٹی پاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود جب اتنا شور مچا ہے تو ایکچولی جو ہے وہ کیا حال ہوگا، کیونکہ اس رپورٹ نے جو اصلی ایشوز ہیں وہ تو ٹچ ہی نہیں کیے، وہ تو اس کے مینڈیٹ میں ہی نہیں تھے۔ الیکشن کو تو اس نے ٹچ نہیں کیا کہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف معیشت کو نہیں سنبھال سکتی، نہ صرف گورننس ٹھیک کر نہیں سکتی، حکومت ہے بھی ناجائز۔ اور یہ فیئر بات ہے کہ یہ اس رپورٹ کا کام نہیں تھا کہنا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ الیکشن میں 17 سیٹوں سے 170 سیٹیں بنا دی گئی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہیومن رائٹس اور انفورس ڈس اپیرنسز کا کیا حال ہے۔ ابھی دیکھ لیں کہ NA-18 میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہے، اور لاہور میں الیکشن کمیشن کا کیا رویہ ہے، جہاں ہر 2 منٹ بعد حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ آتی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ لیسکو کے آفیسرز ہیں، میرے خیال میں جو PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے وہ ایکس چیئرمین تھے لیسکو کے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے ووٹرز کو پک کیا جا رہا ہے، ہمارے یونین کاؤنسل والوں کو پک کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ تضاد جو ہے اس پہ تو IMF بات ہی نہیں کر رہی، اور یہ بات نہ کرتے ہوئے بھی IMF آخر میں ان ہر چیز پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کامنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ خلاصہ چاہیں اس کا تو یہ رپورٹ پاکستان کی اس فارم 47 ہائیبرڈ حکومت کی معاشی پرفارمنس، کرپشن، پاکستان کے معاشی نظام، پاکستان کے گورننس کا نظام، انویسٹمنٹ اور انویسٹیبلٹی، یعنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشل ہے یا نہیں ہے، جس طریقے سے ایک چھوٹا طبقہ پاکستان پہ قابض ہے جس میں سیاستدان اور غیر سیاسی لوگ شامل ہیں، نیب، جوڈیشری، بیوروکریسی، یہ بیوروکریسی کو ہم بھول جاتے ہیں، جو بیوروکریسی کو سکور دیا ہے، شرم کے ڈوب مرنا چاہیے گریڈ 22 کے آفیسرز کو جو کہ ایکچولی اس نظام کو ڈے ٹو ڈے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نئی انوویشنز آئی بھی ہیں SIFC کی طرح، ان سب پہ اس رپورٹ نے بات کر کے ان سب کو جو ہے ان سب کی اصلیت اور حقیقت جو ہے وہ بتائی ہے۔ مسٹ ریڈ ہے، یہ مسٹ ریڈ ہے، اس لیے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 186 پیج جو ہیں وہ انگریزی میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پاکستان کے عوام کو ایکسپلین کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں آپ کو صرف چند یہ کہتے ہیں نا کہ اس رپورٹ پہ اس حکومت کے بارے میں یا اس کی کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو، تاکہ کل جب جو ہے وہ کوئی حکومت والا کہے تو آپ کہہ سکے۔ پیج 21 پہ پوائنٹ نمبر 2، کرپشن از اے پرسسٹنٹ اینڈ کروزیو فیچر آف پاکستانز گورننس، یعنی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے گورننس کا، پاکستان کے نظام کا ایک مستقل جو ہے وہ فیچر ہے، آج بھی ہے۔ کیا کر رہے تھے آپ 4 سال؟ Corruption is a persistent challenge in Pakistan with significant adverse implications for economic development. پیج 11، یعنی کہ کرپشن کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ ہماری معیشت کرتی ہے، اور وہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا کوئی حل پاکستان کی حکومت نے نہیں ڈھونڈا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے
آپ پہ بات کر رہا ہے، صرف 70 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ سمپل انگریزی میں لکھا ہے. پھر یہ کہتا ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس پہ زبیر صاحب نے 1-2 منٹ بات کی. یہ ہے پیج 21-22 پہ، اور یہ کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ کرپشن کی ہم قیمت نکالیں گے، کتنی قیمت ہے. اور کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دے رہا تھا، لیکن ہم نیب کی اپنی ڈکلیئر شدہ ریکوریز کو جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ 5,310 ارب کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ 5,310 ارب صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے کرپشن کا. 5,310 ارب روپے یعنی کہ کے پی کے بجٹ کا 3 گنا، پنجاب کے بجٹ جتنا، سندھ کے بجٹ سے 2 گنا سے بھی زیادہ کی ریکوری نیب دکھا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جھوٹ کا کلچر ہے نا، میں نے کچھ لوگوں کو حکومت میں یہ بھی سنا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایکچوئل فگر نہیں ہے، یہ فگر جو ہے یہ تو وہ لینڈ کی ریکوری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یعنی کہ اب نیب کو یہ جواب دینا ہے کہ نیب نے 5,310 ارب کی ریکوری کی ہے، اور اگر کی ہے واقعی یہ لسٹ چاہیے. چلیں ہم آپ کے لینڈ کی ریکوری کو بھی مان لیتے ہیں، ہمیں لسٹ دکھائیں کہ یہ کون کون سے لوگ تھے جس نے 5,000 ارب روپے کی لینڈ چوری کی ہوئی تھی جو آپ نے حکومت پاکستان کو واپس دی. اور اگر نہیں کی تو پھر یہ وہی بات کہ یہاں پہ ہر ادارہ جو ہے اس میں کوئی بھی اکاؤنٹبل نہیں ہے. کیا جواب ہوگا نیب کا؟ نیب چیئرمین نے کچھ کہا ہے؟ نہ کچھ کہا ہے، نہ کچھ کہے گا. ویسے میں نے ایک اینٹی کرپشن ادارے کی انالیسس کی تھی اسی طرح، ان کا ایک فگر تھا، جب میں نے دیکھ لیا تھا تو ان کی کیش ریکوری 2% تھی، اور یہ جو لینڈ ریکوری جس پہ جو قیمت ڈالنا چاہتے ہیں وہ 98% تھی. لیکن واقعی کرپشن اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس فگر نے نیب کو بھی ایکسپوز کر دیا، اور یہ بھی جو ہے وہ دکھا دیا کہ پاکستان کی حکومت اس فگر سے ہٹ نہیں سکتی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ رپورٹ نیب کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ وہی نیب ہے جو عمران خان سے پہلے کتنے وزراء اعظم کو جو ہے وہ بار بار کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اینٹی کرپشن ایفرٹس ہیو بین کنسٹرینڈ بائی ہیوی ریلائنس آن اے سنگل انسٹیٹیوشن ایکسپوزڈ ٹو اسٹرانگ پولیٹیکل انفلوئنس. پیج 14 اگر کسی کو شک ہو، نیب کی بات کر رہا ہے کہ نیب کی کارکردگی سیاسی دباؤ سے انفلوئنس میں آ کے جو ہے وہ کارکردگی کرتی ہے، اور وہ آپ کے اینٹی کرپشن کی ایفرٹ کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے. اچھا پھر مزے کی بات، اس کے بعد 2024 کی رپورٹ کا ایک حوالہ دیتا ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی اینٹی کرپشن ٹاسک فورس یہ کہتی ہے کہ جو کرپشن کا نظام ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں آ جاتا ہے، لیڈنگ ٹو سلیکٹو انفورسمنٹ اینڈ انٹرفیرنس ان کرپشن انویسٹیگیشنز اینڈ پروسیکیوشنز. یعنی کہ جو کرپشن کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پہ دباؤ ہوتا ہے. یہ اسی حکومت کی ٹاسک فورس ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ ہم اس نظام کو عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے کسی کے لیڈر کے خلاف، آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے خلاف، جیسے متی اللہ جان صاحب کے خلاف کیسز بنے ابھی، کیسے مانے؟ یہ وقت تو پاکستان ٹھیک کرنے کا تھا نا، رائٹ؟ تو یہ آپ کے نیب کے بارے میں کہتا ہے. ایک سوال نیب سے بھی بنتا ہے کیوں؟ اور سوال بنتا ہے جب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو ادارے ہیں نہ ان کی کوآرڈینیشن ہے اور ان کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے. تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں اور نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو آئی ایم ایف کیوں کہہ رہا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کون جو ہے وہ کرپشن کو ٹھیک کرے گا یا نظام کو ٹھیک کرے گا؟ جوڈیشری. جوڈیشری کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے، یہ بھی پیج 12 پہ، a judicial sector that is organizationally complex is not able to enforce contracts due to problems with efficiency, antiquated laws and the integrity of judges and judicial personnel. ججز کی دیانتداری پہ
اور ججز کی جوڈیشل پرسنل یعنی جو کورٹ کا سٹاف ہوتا ہے ان کی دیانت داری پہ سوال اٹھاتا ہے.